رانو ایک غریب لڑکی تھی۔ یوں تو سلیم بھی زیادہ امیر نہ تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے، یہ امیری غریبی نہیں دیکھتی۔ یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے۔ جب آگ دونوں طرف برابر لگی تو سلیم نے رانو سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے مگر یہ نخوت بھرے لوگ تھے، سو سلیم اور رانو کی ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ سلیم کے ماں باپ نے بھی رانو سے سلیم کی شادی کو ایک ناممکن امر قرار دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں بہت ناشادر ہے۔ رنج کا ایک سمندر ان دونوں کے دلوں میں موزن تھا، جس میں وہ گلے گلے ڈوب گئے تھے۔ مایوسی کی اس دلدل سے نکلنے کا یارانہ تھا، مگر رانو کی آہوں نے سلیم کا کلیجہ شک کر ڈالا۔ وہ اب راتوں کو جاگتا تھا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلتا چلا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے۔ گھر تو بہت دور رہ جاتا تھا اور وہ انسانی بصیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی یہ تھکن کچھ دیر کے لیے دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ درد زیادہ شدت سے ابھرتا اور وہ کسی ویرانے میں ریت کے گھر بندے کی مانند ڈھہ پڑتا۔ سلیم کا ایک دوست ان دنوں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کی حالت پر غمزدہ تھا۔ وہ اس کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتا۔ سلیم نے نشے کا سہارا لیا تو قدیر نے اسے روکا مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن قدیر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا کہ جتنا نشہ کر لیا وہ کر چکے، اب ہوش میں ایو۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیزہ جذبے کی توہین ہے، اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنوں کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک تم ہو کہ زور بازو سے رانو کو اپنا نہیں بنا سکتے، افسوس ہے تم نے عشق و محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے۔ یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا ہے، اس کے تانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلیم کو گو یا انگلی پکڑنے کی دیر تھی۔ وہ سمجھا کہ قدیر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے یا پھر ان گتے کو کھیلتے کا بہانہ ملا تھا۔ اس نے فیصلے کے سنگلاخ کو دیکھتے دیکھتے پار کر لیا۔ اپنی ہمت کو جگایا تو عزم کا اسپ تازی ترار ہو گیا۔ یہ راہرو بھی تازیانہ چاہتا تھا۔ ایڑی لگی، سر پٹ دوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے جدائی کے صحرا کو عبور کرتا ہو الف مرادوں بھری منزل کو جا لیا۔ سب مخالفتوں کو غبار را کیا۔ رانو کو بھی کڑے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے اس کنارے تک چلنا پڑے تو چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ محبت نہیں اہم نہیں۔ سلیم کے تیور دیکھ کر ران ڈر گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ رانو کی عملی کے دنیا مل گئی، اس کا دل و دماغ صورت تک بدل گئی، ہر شے حسین اور پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جنون تک گیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیسا نشہ ہوتا ہے اور اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ سلیم اور رانو نے بھی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بس لیا، ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور رانو ایک بچی کی ماں بن گئی۔ سلیم میں تو گویا دوگنی طاقت آ گئی تھی۔ اب وہ ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تھا کہ بیوی اور بچی کو زندگی کی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اس کے باغ میں چپکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بھر گئی۔ وہ اب کام کرتے تھکتا نہ تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے۔ اس گلشن کو کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے اور ناخزاں کے صفاق ہاتھ اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جیسے دنیا کی ہر شے کو زوال ہے خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ سلیم کی پر مسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے گہنانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص سلیم کے گھر آیا جو اس کا سگا ماموں تھا۔ وہ دنی کا ستا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ سلیم نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی مگر اس ویرانیوں کے عفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ سلیم کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے، جیسے پیار میں دو یار تو تیرا خار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی خار بن کر آیا اور ان محبت بھرے گلابوں کے درمیان رہنے لگا۔
وہ ان کی حفاظت کی بجائے دلوں میں کھٹکنے کو آیا تھا۔ ان دنوں سلیم اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ ماموں کو دھواں لگا اور پھر یہ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا۔ اس نے چھنے کے سامان اس طرح فراہم کیے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور رانو کو سلیم طلاق دے دے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کرنے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے اور کبھی کبھار عقل کی بودی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ رانو کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں کی سلیم کے متعلق چغلیوں اور بدخائی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گھڑا بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ سلیم جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو انو اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سو لکھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپ اسٹک کے بہل کے پھول کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ رانو کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا تم نے دریافت کیا ہے، یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپ اسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تمہی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے استری کر کے دی تھی۔ جاتے وقت تمہارا کنگا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھیں، جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گھڑ کر رانو کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ حد آ گئی جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز سلیم کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی جو موقع پا کر خود ہاموہے نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ رانو کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ سلیم راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے اس سے بے وفائی کا مرتب ہو رہا ہے۔ ماموں 100% صحیح کہتے ہیں۔ سلیم بھی روز روز کی کلکل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے رانو پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ رانو کے بارے ہیں غلط باتیں کر کے سلیم کا دل برا کرنے لگا۔ کہتا کہ رانو کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرفا کے علاقے میں آب سے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ رانو کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کو پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناتامت رکھنا کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہو اذہن اور سلگ اٹھتا تھا، تاہم سلیم کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماں بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رانو کو لینے اس کے ان رشتہ داروں کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ رانو کے گھر والے تو اپنی پچھلی توہین کے انتقام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں خطا جانے دیا جائے۔ پس جو نہیں سلیم رانو کے میکے میں گیا، قدم رکھتے ہی پہلا وار خود رانو نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر سلیم کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار کے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا پڑا، گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈھال بن گئے۔ اگر مٹی آنکھوں میں پڑ جاتی تواند ایر لازمی تھا۔ بہرحال ہتھے اوہے اور گردن پر زخم آ گئے۔ سلیم سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کبھی یوں رانو کے ہاتھوں چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر کے دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی وہ اس کا ریوار سے سنبھلنے نہ پایا تھا کہ رانو کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے، گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو دو جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی کرچی دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت خاک میں مل گئی۔ عزت تو اسی دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لا بسایا تھا۔ اس وقت سلیم کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے ہیں، نئے آئے ہیں اور ان کے بارے اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا، تم یہاں شادی سے باز رہو مگر بھلا ہو عشق کا جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ رانو کے میکے والوں کی اس مدارات کے بعد وہ اب اسپتال میں تھا اور اس وقت کو کوستا تھا کہ جب وہ رانو سے ملا تھا اس سے ملاقات کی خاطر اس کی چھت پر پچھلی طرف سے پھلانگ کر چڑھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے سے گرا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی اور تب عزت جا رہی تھی مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہ تھی۔ سچ ہے عورت کی محبت آدمی کو خار کرتی ہے
लेकिन मशकूक खानदान की लड़की की मोहब्बत इसे जलील व खार कर देती है। वो अब अस्पताल में तन्हा पड़ा, उन्हीं सोचों के गदले पेन में डुबकियां लगा रहा था। अगर कोई आता था मिजाज परसी को तो वो मामू थे, जो उस वक्त उसके बहुत ज्यादा गम खार बने हुए थे। मामू की बातें कुछ ज्यादा हीरानों के किरदार बारे इश्तियाल अंगेज हुई जाती थीं। तभी सलीम को शक हुआ कि ये तमाम कास्तानी उन्हीं की ना हो, जिनकी बेटी से मैंने शादी से इनकार किया था, और फिर बेटे बहू से भी उनकी ऐसी ठनी के वहां से निकाल दिए गए। और मैंने ये सोचकर घर में रख लिया कि मैं रात की ड्यूटी करता हूं, तो मेरी बीवी और बच्ची अकेले रहते हैं। मामू बाप की जगह हैं, ये हमारे साथ रहेंगे तो मेरे अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एक रोज़ मामू अपनी बेटी शबाना को साथ ले आए और चाय वगैरह लाने के बहाने इसे सलीम के पास छोड़कर चले गए। तो पहली बार सलीम को अंदाज़ा हुआ कि इसका मामू किसी सोची समझी स्कीम के तहत गेम खेल रहा है। भला मेरी स्त्रियों और कमीज पर पुश्त पर लिपस्टिक के निशान कहाँ से आते थे, और मेरे कंधे में चमकीले जर्रे कौन लगाता था? सबसे बढ़कर लड़की की तस्वीर, जिसको कभी देखा भी ना था, कहाँ से मेरी कोट की जेब में आई और किसने रख दी, जबकि हमारे घर में तो सिवाय मामू के और कोई रहता भी ना था। गुमान की धुंधली तस्वीर वाज़े होने लगी और सलीम की समझ में पूरी बात आ गई। अब तो मामू की शक्ल देखकर ही सलीम के दिल के जख्म हरे हो जाते थे। जब अस्पताल से आए कुछ दिन गुजरे तो वो शबाना को खाना पकाने के बहाने इसके घर लाने लगे। अब सलीम ने भी उनसे इंतकाम की ठान ली। एक दिन बोला, मामू आपकी बेटी खाना कितना अच्छा बनाती है, क्या ही अच्छा हुआ गिरिया हमारे साथ हमेशा को रहने के लिए आ जाए, लेकिन आपकी बीवी और बेटे शायद नहीं मानेंगे। मामू तो उसी दिन के मुंतज़िर थे। मेरी मानो तो और अनो को भला दो। इन लोगों ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी जान के दर पे हैं, मगर इस हाल में अब कौन मुझे गिले लगाएगा मामू? सलीम ने कराकर कहा, मैं लगाऊंगा बेटे, तुम क्यों परेशान होते हो? अपने ही तो अपनों को गिले लगाते हैं। इस जवाब पर सलीम दिल में हंसा। क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी बेटी से शादी करूंगा, मगर एक शर्त मेरी है। मामू ने कहा कि यह बया तुमको 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा। ऐसा ना हो कि इन ढोल वालों की लड़की का भूत फिर से तुम्हें चिमट जाए। ठीक है मामू, अब तैयारी करें। मामू ने सरपट दौड़ भाग करके शादी की तैयारी कर ली। रूठी हुई बीवी और बेटों को भी मन लिया। गिरचा वो हर गज़िस शादी पर राजी न थे, मगर बादल नखास्ता शामिल हो गए। यूं मामू ने अपनी दानिस्त में चाल में कामयाब होकर बेटी सलीम को टुकड़ दी। इसने भी सिर्फ एक शब का बंधन बांधा। अगले दिन कहा कि तुम्हारी लड़की तो मुझसे बया पर राजी ही नहीं थी, तुमने जबरदस्ती इसकी मुझसे शादी कराए। वो रात भर रोती रही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। यूं भी लड़की 18 साल की हो तो कानून की नज़र में बालिग होती है, जबकि शबाना अभी 16 की है। 2 साल और इंतज़ार कर लेते तो क्या बुरा था। अब इसको अपने घर बटेओ। अब जब आपके घर ये बैठकर आंसू बहाएगी तो समझ जाओगे कि किसी का गिरा जुड़ना अच्छी बात नहीं होती। इस बात पर सभी सलीम से नाराज हो गए। सभी ने कहा कि सलीम बड़ा जालिम निकला, एक बीवी को न बसाया और दूसरी बेचारी कमसुन को एक शब के बाद ही इसके में अकेला बिठाया। सलीम ने मगर दिल के कान और आंखों के दरवाजे बंद कर लिए। अब वो था बादल दीवाना, जो हर दम राओ का नाम लेता था। एक रोज अचानक एक दोस्त की बहन की शादी में अनु को देखा तो खुद पर काबू ना रख सका और उसको आवाज देकर बुलाया। खुदारा, नाराजी खत्म कर दो और वापस ए जा। वो बोली, मैं तो एक मिरासी की बेटी हूँ, गाने नाचने और ढोल बजाने वालों की लड़की हूँ। तुम्हारे घर आकर क्या करूँगी? तुम तो इज्जतदार हो, मेरे तुम्हारे जैसे शरीफ के घर में जगह कहाँ? रानो, ताने ना मारो, मुझे बर्बाद करो ना खुद को। तुम जानती हो, तुम्हारे बगैर मीर उघर और मेरे बगैर तुम्हारा दिल आबाद नहीं हो सकते। फिर अपनी और मेरी दुनिया में इतनी वीरानियां बांटने से क्या हासिल? ये तो सब मामू की कारस्तानियां थीं, और तुम गो अक्ल से पैदल थे। क्या दूसरी बीवी से इतनी जल्दी दिल भर गया? क्या वो दोशीज़ा तुम्हारा घर आबाद नहीं कर सकी? मैं ढोल बजाने वालों की लड़की और वो शरीफों की औलाद, मेरा जो मकाम था मैं वहाँ हूँ। इसका जो मकाम है वो इसको दो। मैंने किया ना, मुझे तंग मत करो।
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी मोहब्बत से शिकस्त खुर्दा होकर मैं सारी दुनिया के चमन उजाड़ डालूं। दिल में अंधेरा हो जाए तो आदमी कदम कदम पर ठोकरें खाने लगता है। मेरी बच्ची से तो मुझे मिला दो। कितने दिन हो गए हैं मेरी आंखों को इसकी शबी ने ठंडक नहीं पहुंचाई। बच्ची भी दूसरी बीवी से जाकर पैदा करो। वो बेरहम होकर बोली, तेरे लिए तेरी बच्ची मर गई है। जब सारी इल्तिजाएं नाकाम हो गई तो उसके अंदर का शिकस्त खुर्दा मर्द एक नाग की मानिंद फनकारने लगा। आखिरी बार पूछता हूँ, क्या मेरी बच्ची को तुम मुझसे मिलवाओगी या नहीं? वो गुस्से से बोली, नहीं, अब तो मैं इससे ढोल बजवाओगी। वो शादियों में गाएगी और नाचेगी। यह सुनकर सलीम ने छुरी उठा ली जो सामने पड़ी थी और उस पर हमला कर दिया। वार चौंक गया। रानों की चांद सी पेशानी पर गोहर अज खम आ गया, खून निकलने लगा। इसका खून बहता देखकर सलीम घबरा गया। उसे चक्कर सा आ गया। तबास ने जाना कि ये मैंने क्या गजब कर दिया। जी चाहा कि यही छुरी अकबारगी अपने दिल में उतार ले। शादी की तकरीब मानंद पर गई। लोग रानो को अस्पताल ले गए और वो वहां से वापस लौट आया। अब वो सोचता था कि रानो मेरे पास थी तो मैं गरीब होकर भी गरीब ना था। मसरत और सुकून से मेरे दिल की तजोरी भरी हुई थी। अब वो नहीं है तो मैं खुशहाल होकर भी गरीब हूँ कि इसकी मोहब्बत के ख़जाने से महरूम हूँ। काश कोई मेरी सारी दौलत ले ले और मेरी बीवी और बच्ची को मुझे लूट दे। इंसान की ज़रा सी गलती कभी कभी इसको किस कदर वीरान कर देती है। वो सारी उम्र पछताता रह जाता है। ये कोई सलीम के दिल से पूछे जिसका घर और दिल दोनों आज भी वीरान हैं।